ہوگا، کمزور ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے لال قلعہ کو جا کر کے، تاج محل کو جا کر کے دیکھیے، جتنا پرانا ہو رہا اتنا بدصورت ہو رہا، اتنا کمزور ہو رہا ہے۔ مکان میں سب سے بڑا عیب کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا۔ دوسری وجہ، مکان کو یا تو مالک چھوڑ کر کے جائے گا یا تو مکان مالک سے چھٹ جائے گا۔ دو بات میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ چار مقصد کے لیے آدمی مکان بناتا ہے۔ پہلا مقصد سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا مقصد سردی گرمی سے بچ جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد اس مکان میں سکون ملے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے دوسرا تعریف کرے، یہ مقصد غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا۔ بغداد کا امیر تھا، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، 300 سال کے لیے مکان کرائے پر لیا، کرائے پر مکان لیا۔ تو ایک آدمی جلسے میں آیا، اعلان کر دیا کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ کہا یار ملک الموت کا کیسے انتقال ہو گیا، رانچی سے آئے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں، 90 سال کا بوڑھا 300 سال کے لیے مکان کرائے پہ لے رہا ہے، اگر اس کو یقین ہوتا کہ ملک الموت زندہ ہے تو اتنی لمبی مدت کے لیے جہاں تک وہ زندہ بھی نہیں رہے گا مکان 300 سال کے لیے کرائے پر نہیں لیتا۔ یاد رکھیے ایک بات، آپ اچھے مکان میں رہتے ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اچھا کھانا کھاتے ہیں آپ ثواب نہیں ملے گا، اچھا کپڑا آپ پہنتے ہیں ثواب نہیں ملے گا، اور آپ باسی بھات کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والے کو گناہ نہیں ہوتا، بڑے بنگلے میں رہنے والے کو ثواب نہیں ہوتا۔ اس کا کتنا اچھا انصاف ہے کہ اس نے اس پر بھی ظلم نہیں کیا، اس پر بھی اس نے ظلم نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بے حساب پیسہ مت خرچ کیجئے۔ ایک بات تجربے کی یاد رکھیے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اس کو اچھا کپڑا پہنائیے، آپ احسان بھول جائے گا۔ اس کو اچھا کھانا کھلائیے، بڑا ہوگا احسان بھول جائے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دیجئے، احسان بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ماشاءاللہ چندہ دیا ہے۔ ایک احسان یاد رکھیے، دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ایک احسان کیجئے، وہ احسان کیا ہے کہ آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو مانے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بچے کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، کچھ لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، کچھ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں ہیں، ہر بات میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا وہ جگہ پر نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، قبرستان میں۔ جلدی سے بیدار ہو جائیے ورنہ آپ کا جنازہ ہی ہم پڑھ دیں گے۔ کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ دو پیغام ختم ہو گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے سننے کو ہمارے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ تیسرا پیغام لے رہا ہوں، لے کر کے آ رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، آپ سن رہے ہیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے، اب بہت عجیب ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1989 کے اندر اخبار دکن کے اندر آیا کہ 1975 کے اندر صرف دلی کے اندر
350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس بنیاد پر کہ غریب باپ کی بیٹی تھی، شادی کے بعد مطالبہ پورا نہیں کیا۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس خط آیا کہ حضور مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی پر 4 چکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے دے سکوں گا؟ ایک بیٹی ہوتی تو مطالبہ پورا کرتا، 4 بیٹی کے لیے کہاں بھیک مانگوں گا؟ میں آپ سے خط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں زہر کھا لوں، اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی میں جو دینا چاہتے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے، چھپا کر کے دیجئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے؟ لیکن چھپا کر کے دیجئے۔ آپ جو دکھا کر کے دیتے ہیں، غریب کی بیٹیوں پر بجلی بن کر کے یہ برس جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حیدرآباد آتا ہے، عرب کا 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش سے آتا ہے 62 سال کا بوڑھا، اور ارریہ اور پورنیہ میں 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یار کتنا بے شرم باپ ہے، جوان بیٹی کا گلا گھونٹ دیا، بوڑھے سے نکاح کر دیا۔ میں کہوں گا کہ وہ باپ بے شرم نہیں ہے، بلکہ یہ سماج بے شرم ہے، نکاح کو تجارت بنا دیا، بیٹی باپ کے لیے بوجھ بن گئی، اس لیے وہ باپ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹتے ہوئے سر کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں بھاگ رہی ہے؟ 3 وجہ سے۔